مولوی برہان احمد صاحب تشریف لائے۔ آج کے اخبار میں جو سالار اخبار ہے اس میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے، اس سلسلہ میں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اشتہار ہے یہ اس کا ہیڈنگ بنایا گیا ہے جو جماعت کے خلاف ایک اشتہار شائع ہوا ہے۔ ہیڈنگ یہ ہے قادیانیوں کے جھانسے میں نہ جائیں، اور نیچے خبر لکھتا ہے لجنۃ العلماء کرناٹک کا انتباہ، احمدیوں یعنی قادیانیوں کی طرف سے خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی مبارک ہو کے عنوان سے 8 جون بروز اتوار دن میں 10 بجے ٹاؤن ہال بنگلور میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جو دراصل جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے آن جہانی ہونے کے 100 سال پورے ہونے پر بطور یادگار منایا جا رہا ہے۔ تمام برادران اسلام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس جلسہ کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس جلسہ کا اہتمام ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری رسول و نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ احمدیوں اور قادیانیوں کے عقائد باطلہ بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے تمام دنیا کے علماء اسلام نے ان کو خارج از اسلام مرتد قرار دیا ہے۔ لہذا تمام برادران اسلام سے مخلصانہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہرگز اس نام نہاد جلسہ میں شرکت نہ کریں اور کسی منافق مرتد کے جھانسے میں نہ آئیں۔ یہ 8 علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کر کے یہ اشتہار شائع کیا ہے۔ میں اس سلسلہ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 37 ملتن کلہم فی النار الا واحدہ وہی الجماعت۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جنتی ہوگا، وہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی۔ بنیادی طور پر میں نے کل ایک آدمی تھے، ان سے میں چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں ایک جگہ 1 لاکھ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہو، کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز کہلائے گی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اگر ایک جگہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 مقتدی ہوں، ایک آگے امام نماز پڑھا رہا ہو، وہ باجماعت کہلائے گی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کس نے ڈالا؟ امام نے فرق ڈالا۔ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، نعوذ باللہ، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو ہوئے جماعت، کیونکہ ہمارا تو ایک امام ہے، ہم نے تو خلافت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ دنیا کے 190 ملکوں میں پائی جانے والی جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم دوسرے مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا امام دکھا دو کہ جس کے پیچھے سارے اس فرقہ کے لوگ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر تم تو جماعت ہی نہیں ہو، تو جنتی ہونے کا دعوی چھوڑ دو۔ جو ہو ہی جہنمی، سوائے جھوٹ کے اس نے بولنا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بالکل جھوٹی بات، غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتابوں میں بارہا مرتبہ خاتم النبیین لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت میں سے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے یا کچھ نکال دے یا نئی شریعت لائے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ ایسے کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، وہ اس کا دعویٰ کفر ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خود کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جو خاتم النبیین کے بالکل برعکس؟ اس کی صرف وضاحت میں اتنی کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علماء نے 1300 سال 1400 سال ہو گئے ہیں، میں 1300 سال کی بات کرتا ہوں۔ 1300 سال سے تمام علماء اسلام، بزرگان امت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ امام مہدی علیہ السلام 14ویں صدی میں آ جائیں گے۔ میرا کل بھی ایک پریس رپورٹر تھے، میرا ان سے یہ بھی سوال تھا، 1300 سال تک علماء یہ کہتے رہے کہ امام مہدی آ جائے گا، اور مسلمانوں کو انہوں نے امیدیں دلائیں۔ میں کہا 13ویں صدی ختم ہو گئی اور 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی۔ 14ویں صدی کے بعد بھی کوئی امام مہدی آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے آپ یہ بتائیں
کہ اگر امام مہدی نہیں آیا، جس کے آنے کے متعلق 1300 سال تک علماء اور مفکرین اسلام کہتے رہے، تو کیا وہ سچے ہوئے کہ جھوٹے؟ قرآن کہتا تھا کہ 14ویں صدی میں آ جائے گا، حدیث کے اشارے ہیں 14ویں صدی میں آ جائے گا، علماء کہتے تھے 14ویں صدی میں آ جائے گا، اور نہیں آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام بزرگان امت سچے رہے یا جھوٹے رہے؟ کہنے لگا تو سارے جھوٹے بن گئے۔ میں نے کہا ان کو سچا بنانے کا پھر ایک طریقہ ہے کہ سچا امام مہدی تم ظاہر کر دو، مان ہم لیں گے۔ اگر تم نہیں بتا سکتے سچا، تو جو آیا ہے اس کو سچا تسلیم کر دو، تو یہ سارے بزرگان امت، ماں تمام انبیاء اور رسول، یہ سب سچے ہو جائیں گے، قرآن سچا ہو جائے گا، حدیث سچی ہو جائے گی۔ مگر یہ علماء ہیں کہ انہوں نے ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے سچا کہنا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو سچا ماننا ہے، نہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک مسیح آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا۔ آج ایک بچے سے پوچھ کے دیکھو، بیٹا یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں اوپر، یہ بتاؤ آسمان پہ چلا جائے گا؟ کہتا نہیں، بچہ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے۔ ہاں، عجیب بات ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے اور کہتے ہیں بغیر کھائے پیے کے زندہ ہیں۔ کسی ایک بچے سے پوچھو بیٹا اگر تمہیں ایک مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو تم زندہ رہو گے؟ کہتا ہے مر جاؤں گا۔ مولوی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایک آدمی 2000 سال سے بغیر کھائے پیے کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پھر کمال یہ کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی۔ 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کی عمر ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ 33 سال کے ہوں گے، اور آئیں گے کیا کرنے؟ کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں، اور امت محمدی کی اصلاح کرنے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ گئے تھے نبی تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے۔ اور جب وہ آسمان سے نیچے اتر آئیں گے نبی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ بھی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے۔ قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن؟ اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے، کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں؟ جب نہیں ڈالی جا سکتی، نہیں نکالی جا سکتی، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ مگر قرآن کیا لکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل۔ مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا، اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں۔ جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، وہ امتی ہوں۔ ایک کمال تمہاری منطق ہے۔ خدا اس کو رسول رسول کہے گا، مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے، اور مولوی کہتا ہے نہیں تو غلط پڑھ رہا ہے، تو امتی یا رسول نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے، مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے، اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے۔ بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا، اگر لکھا ہے تو بتا دو، اس طرف نہیں آتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے، ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو، ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں۔ وہ تو پیش نہیں کرتے، کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے گئے، ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری، وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ صرف منہ کی باتیں، اور ختم نبوت کی جو بات اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے۔ تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے
کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے، ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں۔ اور مرزا غلام احمد موسیٰ قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا۔ تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابقت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے، نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ علماء کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں، یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی والا۔ اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ اور حاشیے کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، انعام کے اوپر حاشیے کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں انعام سے دینی انعام مراد ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا، تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے اپنے جماعت میں جانا ہی جانا ہے، بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، مگر اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے۔ کہتے ہاں میں لے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے ساتھ، مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آئے تھے وہ تو کھسک گئے۔ میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں نے تعارف کروایا۔ اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلے دن میں ظہر کی نماز کا وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر۔ تو وہ جو مؤذن تھا کہا چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چلیں باہر چلیں باہر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے نکلا، میں جامع مسجد چلا گیا، جا کر نماز پڑھ لی۔ شام ہوئی تو میں نے پتا کیا اس مسجد کے سیکرٹری کون ہے، میں ان کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں آج بتائیے، میں کہا جو غلطی ہوگی ہے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا میں ایسی کیا بات ہے، کیا غلطی؟ میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا میں آپ سے اب معافی مانگ لوں۔ کہتے پھر بھی بتائیے۔ میں نے کہا وہ جو لمبا لائن میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لائن میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے، وہ میں سمجھا اللہ میاں کی ہے۔ تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا، ایک میرا باہر تھا، تو مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں 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 یہ ہماری مسجد ہے، تم نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہوگی میرے سے۔ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے علماء ایسے ہی کرتے ہیں، آپ جب چاہیں نماز۔ اچھا میں ان کو بول دوں گا۔ اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا تھا، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا۔ دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں۔ قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ مولوی ہو کے مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا، تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا۔ میں آپ کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا، اور ساری صداقتیں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کی اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو، یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے، یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے۔ جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔